कंवारी और कम उम्र थी। जब से अम्मी अब्बू ने मुझे चचा चची के हवाले सौंपा था तब से ही मैं उनके घर में रहती थी। मेरी चची बे औलाद थी। कई बार वो रातों को उठकर रोती और दुआएं करती कि अल्लाह उनको औलाद की नेमत से नवाज दे, मगर डॉक्टर्स उनको बांझ करार दे चुके थे। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दराज खानदान में मशहूर थे। कई बार मैंने महसूस किया कि जैसे चचा मुझे छुप छुप कर देखते हैं, मगर मैंने ये सब अपने दिमाग का फतूर समझा और भूल गई। एक दिन चची चचा के दरमियान बहुत लड़ाई हुई। मैं घर में रहती थी। उनकी आवाजें सुनकर पहले तो लरस गई कि कहीं ये गलत कदम न उठाएं, मगर कुछ वक्त बाद ही घर में खामोशी छा गई। चचा चची को बेऔलादी के ताने देते थे। चची रोती हुई मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा अगर तुमसे कुछ मांगो तो मना तो नहीं करोगी। मैं चची की बात को ना समझ सकी। फिर वो कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ। अगर तुम अपने चचा से शादी कर लो तो हो सकता है इस घर को और उनको वारिस मिल जाए। अब देखो ना, चचा की जायदाद को कौन संभालेगा। ये बात सुनते ही डर गई थी। मैंने उनसे कहा, यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर वो कहने लगी कि तुम मेरी अपनी हो, मैं तुम्हारा चाहकर भी बुरा नहीं सोच सकती। मैं चची के बहुत इसरार पर उनकी बात मान गई। चचा भी मुझसे निकाह पर राजी थे। चची 2 दिन बाद मुझे दूसरे शहर ले गई और वहाँ जाकर मेरा निकाह चचा से करवा दिया। मगर जो ही रात को मेरे कमरे में चचा की आहट सुनाई दी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि चचा तो, मेरी उम्र 18 साल है और हम 3 बहनें थी। मैं सबसे छोटी थी। घर में सबकी लाडली थी, मगर मैं बहुत छोटी थी। जब मेरी चची और चचा हमारे घर आए और अब्बू से कहने लगे कि मेरी औलाद कोई नहीं है, तुम अपनी ये छोटी बच्ची मुझे दे दो, मैं इसे पालूंगा। अब्बू अपनी औलाद किसी दूसरे को नहीं देना चाहते थे। चचा रोज हमारे घर आते और अब्बू के सामने झोली फैलाकर बैठ जाते कि ये बच्ची मुझे दे दो। चचा और चची बाहर के मुल्क रहते थे। इन दिनों वो छुट्टियां गुजारने वहाँ आए हुए थे। चची से अम्मी ने बात की कि तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाती, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जो तुम्हारा इलाज करे। आजकल तो इतनी सहूलतें निकल आई हैं। चची अम्मी की बात सुनती थी मगर उनको कोई जवाब नहीं देती थी। चचा बीमार रहने लगे थे। उनको एक तो ये गम कि मेरी औलाद नहीं है हर वक्त सताता रहता था। भाई की तबीयत देखकर अब्बू को तरस आ गया और उन्होंने अम्मी से इस बारे में बात की तो अम्मी ने भी इजाजत दे दी। अब्बू ने मुझे चचा के हवाले कर दिया कि अब से मैं उनकी बेटी हूँ और मेरी तमाम तर जिम्मेदारी अब चचा के सर पर है। चचा बहुत खुश थे। वो मुझे लेकर घर आ गए। चचा की छुट्टी खत्म होने वाली थी। उन्होंने फिर बाहर जाना था तो चचा ने मेरे वीजे को अप्लाई कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वीजा निकल आया और मैं चचा चची के साथ बाहर के मुल्क आ गई। अम्मी एक शर्त पर राजी हुई थी कि बाप वाले खाने में मेरे सगे बाप का नाम ही रहेगा। मैं छोटी थी, मुझे इल्म नहीं था कि ये मेरे सगे बाप नहीं है, मगर जो ही मैंने शऊर की मंजिल तय की तो मुझे समझ बूझ आना शुरू हो गई और मुझे हकीकत का पता चल गया कि ये मेरे वालिदैन नहीं है बल्कि एक चचा चची हैं। मैंने हकीकत जानने के बाद कभी भी उनसे ये नहीं पूछा कि आखिर क्या वजह थी कि मेरे वालिदैन इतने संग दिल निकले कि उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर दिया। मेरे मिजाज में तब्दीली आ चुकी थी। चची मुझसे अक्सर पूछती रहती थी कि ज़ूबिया क्या परेशानी है, मगर मैं उनको इनकार कर देती कि ऐसा कुछ नहीं है। चचा को कारोबार में काफी नुकसान पर नुकसान हो रहा था। वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहने लगे थे। कारोबारी सिलसिले में उनको वहाँ दूसरी शादी करना पड़ी थी। शादी उन्होंने बहुत पहले कर रखी थी, मगर चची और मुझे हकीकत का पता देर में चला था, क्योंकि अब वो 2 बीवियों के अखराजात उठाने की हालत में नहीं थे। मेरी दूसरी चची बहुत जवान और बला की हसीन थी, मगर उसका सर्कल लड़कों से मिलना जुलना कुछ अजीब माहौल था, जिसे मेरी पहली चची हरगिज बर्दाश्त नहीं करती थी। दोनों के दरमियान अक्सर औकात झगड़ा रहता था। बस दोनों की एक आदत यकसा थी कि दोनों ही मुझ पर जान चढ़कती थी। जब भी मैं कभी बीमार हो जाती तो उनकी जान पर बनाती। चचा बेटा चाहते थे। कई बार उनके मुंह से ये लफ्ज मैंने सुन रखे थे, मगर जब भी मैं सुनती तो मेरे दिल को धचका लगता था कि चचा कैसे मुझे मेरे वालिदैन से जुदा कर सकते थे। उनकी ख्वाहिश तो अब भी पूरी नहीं हुई। चची को किसी ने कहा था कि अगर वो एक बच्चा लेकर पालती हैं तो अल्लाह उनकी गोद भर देगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम तकरीबन 10 साल बाद पाकिस्तान वापस आ चुके थे। चचा ने अपना कारोबार यहाँ सेट कर लिया था। वो ज्यादातर बैरून मुल्क मुख्तलिफ ममालिक में जाया करते थे। मैं अब बड़ी हो रही थी। मेरा हुस्न दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कई बार मैं कमरे में सोई होती तो मुझे महसूस होता जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद है, मगर जो ही आंखें खोलती तो मेरा वहम होता। पहले चची मुझे अक्सर कहती थी कि ज़ूबिया तो बहुत खूबसूरत है, मगर बेटा दुनिया बहुत जालिम है, इनसे बचकर रहना, वरना ये अपनी हवस की जद में लेकर किसी को नहीं छोड़ती। चची की बात पहले पहल तो मुझे समझ न आई थी। मैंने बात को ज्यादा तूल न दिया, मगर फिर वक्त ने मुझे ऐसा तमाचा मारा कि मैं उसे सह भी न पाई। एक दिन मैंने चची से कहा कि मुझे वालिदैन से मिलना है, मैं उनको बहुत याद करती हूँ और मेरी बहनें भी तो हैं, उनको भी देखना है। चची ने मुझे मिलवाने से मना कर दिया कि तुम्हारे चचा को पता चला तो वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैंने बहुत जिद की तो चची राजी हो गई। वो मुझे बाजार लेकर जाने के बहाने से जब मेरी अम्मी अब्बू से मिलवाने लाई
تو میں نے دیکھا کہ وہ گھر بہت خستہ حال اور پرانا ہے۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اپنے والدین کو نہیں پہچانا، اور نہ ہی وہ پہچان سکے تھے، کیونکہ تب میں بہت چھوٹی تھی، اب تو بڑی ہو چکی تھی۔ چچی کو دیکھ کر امی سکتے میں آ گئی اور آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا کہ یہ تو میری بیٹی ہے۔ میں یہ سب سمجھ نہ سکی، مگر پھر بھی چچی نے مجھے بتایا کہ تمہارے امی ابو ہیں۔ میں نے چند منٹ وہاں گزارے اور بغیر اپنی بہنوں کو ملے چچی مجھ کو لے کر واپس آ گئی۔ چچی مجھ سے لاکھ پوچھتی رہی کہ زوبیا ان کو گفٹ تو دے دو جو لائی ہو بیٹا، مگر میں نے کچھ بھی جواب نہ دیا اور گھر آ گئی۔ میرے باپ اور امی اتنے غریب تھے کہ غربت کی گہری چھاپ ان کے چہروں سے نظر آ رہی تھی۔ میں اس رات تقریباً مکمل رات روتی رہی۔ صبح جب اٹھی تو میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ چچی میرے کمرے میں آئی اور کل کا واقعہ یاد کر کے سوال کرنے لگی، جسے میں نے سن کر بس اتنا کہا کہ میں جان گئی ہوں کہ میرے والدین نے غربت کے ہاتھوں سے تنگ آ کر مجھے آپ کو پالنے کے لیے دے دیا۔ میرے ماں باپ اتنی غربت کی وجہ سے اولاد کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ والدین کی وجہ اولاد بہت سی چیزوں سے محروم رہ جاتی ہے، مگر ان کو پھر بھی لگتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ چچی نے مجھے موقف سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ میرا باپ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے مجھے کسی کے حوالے کر دیا۔ یہ سوچ ہی میرے دماغ کی نسیں پھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ چچا کو نہیں پتا تھا کہ میں ان کے بھائی سے ملنے گئی تھی۔ دوسری چچی چچا کے ساتھ کہیں دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ آج کل وہ دونوں کچھ عجیب رویہ اختیار کر چکے تھے۔ ان کو گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ میں اور چچی گھر میں اکیلے تھے۔ چچی اور میں دونوں ایک کمرے میں سوتے تھے۔ ایک رات آدھی رات تھی کہ چچی کو بہت بری کھانسی ہونے لگی۔ میں آواز سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی پانی لینے چلی گئی۔ واپس آ کر چچی کو پانی پلایا، مگر ان کی کھانسی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں بہت ڈر چکی تھی۔ میں نے موبائل نکال کر چچا کو کالز کی، مگر کسی نے میرا فون نہ اٹھایا۔ میں بہت فکر مند تھی، جلدی سے ڈرائیور کو آوازیں دی کہ چچی کو اسپتال لے کر چلنا ہے۔ میں چچی کو جلدی سے لے کر اسپتال پہنچ گئی۔ چچی زیر علاج تھی۔ چچا سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ لاکھ بار کالز کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 2 دن تک چچی کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ چچی کو کینسر تھا اور وہ لاسٹ سٹیج پر تھا۔ چچی کے لیے میں رو رو کر دعائیں کرتی رہی تھی، مگر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ چچی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اس دن بہت روئی تھی۔ چچی کو میں نے ہمیشہ ماں سمجھا تھا، مگر میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایک نے تو بچپن میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ چچی کی موت کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، سبھی بے خبر تھے۔ میں زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی، مگر کم عمری میں ہی چچی کی موت نے ایسا جھٹکا دیا کہ میں بہت بڑی ہو گئی تھی۔ چچا کو بمشکل کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ دوسری چچی کو لے کر گھر آ گئے۔ میں نے کافی عرصے بعد چچا کو دیکھا تھا۔ چچی کو مرے ہوئے تقریباً ہفتہ ہو چکا تھا۔ سب کچھ معمول پر آ گیا، مگر میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ چچی نے مجھے ماں سے بڑھ کر محبت دی تھی۔ گو کہ دوسری چچی بھی محبت کرتی تھی، مگر وہ زیادہ تر چچا کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں اب گھر میں اکیلے رہتی تھی۔ سب ہی کام کاج میں مگن ہو چکے تھے۔ اکثر میں رات کو ڈر جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید میرے کمرے میں کوئی روز رات کو آتا ہے، مگر میں بے سدھ ہوتی تھی۔ مجھے کوئی خبر نہیں رہتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا جیسے میرے کھانے میں کوئی کچھ ملا کر مجھے کھلاتا ہے، جس وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں نے وہ کھانا نہیں کھایا، بلکہ اسے دوسرے کھانے سے بدل دیا، تو اس رات میری آنکھ نہیں لگی۔ میں جاگتی رہی۔ آدھی رات گزری تو چچا میرے کمرے میں آ گئے۔ ان کو دیکھ کر میں ڈر گئی، مگر ٹس سے مس نہ ہوئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ چچا جب آئے تو ان کے پیچھے ہی چچی تھی۔ وہ میرے متعلق کچھ بات کر رہے تھے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت سننے کی کوشش کی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد چچی نے میری الماری سے کچھ نکالا، چچا کو دکھایا اور پھر وہ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ میرا ذہن اس بات پر اٹک سا گیا تھا کہ کیا سین ہے۔ میں نے اٹھ کر الماری دیکھی تو مجھے اپنے کاغذات نہیں ملے تھے۔ میں بہت فکر مند تھی۔ اس کے بعد مجھے نیند آنا تو بہت مشکل تھا۔ ساری رات کشمکش میں گزر گئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو چچی مجھے کھانا کھلانے آئی۔ میں یہ تو سمجھ چکی تھی کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مگر چچی نے مجھے زبردستی چند لقمے کھلا دیے۔ میں نے فوراً لوکائی کے ذریعے کھایا ہوا کھانا باہر نکال دیا تاکہ مجھ پر دوا اثر نہ کرے۔ چچی اس دن میرے کمرے میں 2-4 بار آئی تھی۔ میں ان کو چکر پر چکر لگاتے جب دیکھا تو پوچھ بیٹھ کہ کوئی کام ہے یا پریشانی ہے تو مجھے بتا دے۔ تو چچی کہنے لگی، زوبیا میں بانجھ ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی کر کے اس گھر کو وارث دلا سکوں۔ مجھے چچی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تو چچی کہنے لگی کہ اگر تو اپنے چچا سے شادی کر لے تو اس گھر کو تیرے ذریعے وارث مل جائے گا۔ اب دیکھو نا چچا کی کتنی جائیداد ہے، اس سب کو کون سنبھالے گا؟ مگر تم تو چچا کی خواہش کی لاج رکھ سکتی ہو، کیونکہ چچا تمہارے بیٹا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ میں نے چچی سے سوال کر دیا کہ یہاں کیسے ممکن ہے، یہ غلط ہے یہ چچی، کیونکہ چچا کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، آپ گناہ کر رہی ہیں۔ مگر چچی نے مجھے اتنا سمجھایا کہ میرے دماغ کی
پرتیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی چچی نے مجھے دوا کھلا دی جس سے میں فوراً نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دوائی کوئی عام دوائی نہیں بلکہ نشہ آور دوائی ہے۔ چچی روز مجھ سے اس بات کا اصرار کرتی تھی کہ میں ان کی بات مان لوں، مگر میں بضد تھی۔ ان دنوں چچا گھر پر موجود نہیں تھے، وہ کہیں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی ماں جیسی چچی بہت یاد آتی تھی کیونکہ وہ کبھی اس طرح نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو میری خوشی عزیز تھی چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ میں نے تنگ آ کر چچا سے شادی کے حامی بھر لی۔ یہ سب میں چچی کو راضی کرنے کے لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہو چکی تھی۔ اب اس دنیا میں میرا کون تھا جو مجھے سہارا دیتا؟ تبھی میں یہ بات مان لی۔ شادی کی رضامندی سن کر چچی بہت خوش ہوئی۔ وہ مجھے 2 دن بعد دوسرے شہر لے کر آئی تاکہ یہاں میرا نکاح چچا کے ساتھ آسانی سے کر سکے۔ چچا کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ مجھے یہ سب غلط لگ رہا تھا مگر میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ چچا سے میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ اتنے عرصے کا وہم اب یقین میں بدل چکا تھا۔ چچا ہی میرے کمرے میں آتے تھے اور اکثر اوقات کئی گھنٹوں میرے کمرے میں گزارتے تھے۔ چچی نے دوسرے شہر میں لے جا کر میرا نکاح چچا سے کروا دیا۔ اس کے بعد چچی نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے اس ایڈریس پر چھوڑ آئے۔ خود وہ گھر واپس آ گئی۔ میں نے چچی سے بہت کہا کہ خدا کے لیے مجھے آج اکیلا نہ چھوڑے مگر وہ راضی نہیں ہوئی کیونکہ اب میں کسی کی بیوی تھی۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میری خوبصورتی ہر مرد کی آنکھ میں شیشے کی طرح چبھتی تھی۔ ڈرائیور مجھے چچی کے بتائے گئے ایڈریس پر چھوڑ آیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ایک بوڑھی عورت وہاں بیٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے تھاما اور کمرے میں لے گئی۔ میں چچا کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے والے لمحات میری زندگی کے بھیانک لمحات تھے۔ جس کو باپ سمجھتی رہی وہ چچا نکلا، پھر جس کو چچا کہتی رہی وہ شوہر بن بیٹھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا اور میں کچھ ہی وقت بعد ہوش سے بیگانی ہو گئی۔ بوڑھی عورت میری تیمارداری کرتی رہی تھی۔ میں جب ہوش میں آئی تو اس سے پوچھا کہ جب میں بے ہوش ہوئی تھی تو کیا کوئی گھر آیا تھا؟ تو کہنے لگی نہیں بچی، اس گھر میں جو بھی لڑکی آتی ہے وہ اسی طرح باولی ہو جاتی ہے، یہاں پر اس کے نصیب میں باہر کا سویرا نہیں ہوتا۔ اماں کی باتیں تو میں نہ سمجھ سکی مگر ان پر غور و فکر کرنے لگی تھی۔ میں نے چچی سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ان کا نمبر بند تھا۔ اس گھر میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ مجھے غیر مانوس سی آوازیں سنائی دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد جب دروازہ کھلا تو بوڑھی اماں کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ وہ جلدی سے مجھے تیار کرنے آئی تھی۔ میں ان سے پوچھتی رہ گئی مگر مجھے انہوں نے نہ بتایا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ جب تیار ہو گئی تو مجھے کمرے میں بٹھا کر خود باہر چلی گئی۔ رات تک بوڑھی اماں کو میں نے گھر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی اور سر بھی بھاری تھا، چنانچہ میں بغیر لباس تبدیل کیے سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گھر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ آواز سے فوراً جاگ گئی تھی کہ اماں ہوں گی کیونکہ وہ صبح سے ہی غائب تھی، مگر جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ سامنے ایک 60 سالہ بڈھا بابا تھا جس کے چہرے کی جھریاں اور غصہ مجھے خوف میں مبتلا کر گئے تھے۔ وہ بڈھا بابا آگے بڑھا اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ میں ڈر رہی تھی کہ یہ کون ہے اور کمرے میں کیسے آ گیا۔ کچھ منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو کہنے لگا امید کرتا ہوں کہ میری بیوی کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی، بی اماں نے اچھے سے خیال رکھا ہوگا۔ بیوی کے نام پر تو میرا دماغ گھوم گیا کہ چچا کدھر گئے؟ یہ چچا تو نہیں ہے۔ میں نے چچا کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بقول چچی کے زیادہ تر اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ چچی کے فوت ہونے پر بھی وہ کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ میں یہ سوچ آتی کہ فوراً کھڑی ہو گئی، اور میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ چچا کدھر ہیں؟ میری چچی کدھر ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگا کہ تم اتنی بھولی ہو، تمہاری چچی نے کہا تو تھا کہ تم معصوم ہو مگر اتنی یہ میں نہیں سوچا تھا۔ چلو تمہارے ساتھ مزہ آئے گا، اور آج میں تمہاری سہاگ رات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم یہ ڈرامے بازی کر کے میرا وقت ضائع نہیں کرو گی۔ میں یہ بات سن کر رونا شروع ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اس کے قدموں میں گر گئی کہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نکاح تمہارے ساتھ نہیں ہوا۔ میرے چچا چچی کدھر ہیں؟ 2 ہفتے سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور میرا چہرہ پکڑ کر کہنے لگا، دیکھ سوبیا، تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھ میں یہ آنسو اچھے نہیں لگتے۔ چلو تم کہتی ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جو اس بڈھے نے مجھے راز بتایا میری روح لرز گئی، میرا قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرے چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ وہ تو چچی سے بھی پہلے مر چکے تھے۔ ان کی موت کا سن کر میں صدمے سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب میں نے ڈرتے ہوئے اسے یہ بتایا کہ چچی نے تو یہ کہا تھا تو وہ کہنے لگے، میری بات آج غور سے سن لو، روز روز میں مغز ماری نہیں کروں گا۔ تمہارے چچا نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی تھی، تم اس کے آگے بھائی کی اولاد ہو۔ اولاد کے لیے اس نے دوسرے ملک میں شادی کی تھی مگر اسے اولاد نصیب نہ ہوئی، پھر وہ دونوں بیویوں کو لے کر یہاں آ گیا۔ پہلی چچی تو تمہاری بیمار رہتی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا شوہر کب کا مر چکا ہے، وہ بھی اپنی بیماری میں ہی مر گئی اور اس بات سے بے خبر رہی۔ تمہاری دوسری چچی جانتی تھی کہ جائیداد تمہارے نام ہے، اس نے تمہارے چچا کا قتل کروایا اور پھر وہ تمہاری سگی بن کر رہتی رہی کہ کب تک 18 سال کی ہو اور وہ تم سے ساری جائیداد چھین سکے۔ جس دن تم 18 کی ہوئی اسی دن اس نے تمہیں نشہ اور دوا کھلا کر جائیداد
अपने नाम करवा ली और फिर तुमसे छुटकारा हासिल करने के लिए तुम्हें ये कहानी सुनाकर मुझसे निकाह करवा दिया। तेरी चच्ची मुझे अरसे से जानती है, यही नहीं कई बार वो मेरे साथ। इसे आगे तुम खुद समझ सकती हो। चच्ची की मकारी ने कितने लोगों की जिंदगी उजाड़ दी थी। मेरा निकाह 60 साल के बुढ़े से करवा दिया। मुझे लगा मेरे वालिदैन को पता नहीं चल सकेगा कि उनकी बेटी के साथ तकदीर ने क्या खेल खेला है। मैं एक ऐसे शख्स की बीवी बन चुकी थी जो मेरे बाप से भी ज्यादा उम्र का आदमी था। वो मुझसे अपना हक वसूल करता रहा। मैं रोज बिन पानी मछली के तरह तड़पती रहती। आज तक किताबों में पढ़ा था कि पैसा रिश्तों का लिहाज खत्म कर देता है, मगर यहाँ चच्ची ही मेरे चचा को खा गई। ये देखकर यकीन आ गया। बी अम्मा ने बताया था कि इस आदमी ने 3 शादियां की हैं। पहली 2 बीवियों को तलाक दे चुका है, जबकि तीसरी में से उसके 2 बेटे हैं जो कि मुझसे बड़े हैं। ये राज पहले से ज्यादा रूह फरसा नहीं था, क्योंकि जिस शख्स ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी उससे क्या शिकवा। बी अम्मा ने कई बार मुझे कहा कि वो मेरे भागने में मदद करेंगी, मगर मैं इस घर से बाहर कहाँ जाती। बाहर मर्दों के रूप में दरिंदे ताक लगाए बैठे थे। मुझे 2 साल उस शख्स के साथ रहते हो चुके थे। वो मुझे जिस्मानी अजियत नहीं देता था। मैंने खुफिया तरीके से चच्ची का पता करवाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ये मुल्क छोड़कर जा चुकी थी। 2 साल बाद मेरे बुढ़े शौहर का इंतकाल हो गया और मैं उसकी बेवा बन गई। कुछ वक्त तक तो मैं माजी में ही रही, मगर फिर वकील ने बताया कि वो बहुत सी जायदाद मेरे लिए छोड़ कर गया है, अपने बच्चों के हिस्से अलग करके गया है। बी अम्मा मेरी बहुत अच्छी रहनुमा बन चुकी थी। वो इस घर की बहुत पुरानी मुलाजमा थी। उन्होंने मुझे दोबारा शादी का कहा, मगर मैं अब शादी नहीं करना चाहती थी। जिंदगी ने इतने जख्म दिए थे कि अब जीने की तमन्ना नहीं रही थी। मैंने इतनी जायदाद का क्या करना था। वो मैंने इसके जरिए यतीम खाने बनवाए और काफी खैराती काम किया। जिंदगी का मकसद अपने लिए तो खत्म ही हो चुका था। अब इंसानियत की खिदमत पर अपनी जिंदगी सर्व कर रही थी। इस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी, मगर मैं बीमार रहती थी। मेरे दिमाग का ज्यादा हिस्सा माजी में रहने की वजह से सुन रहता था। मेरे शौहर का बड़ा बेटा तब पाकिस्तान आया था। वो मुझे देखकर हैरान था कि मैं कितनी जवान हूँ, मगर वो मेरी बहुत खिदमत करता था। उसने मुझे बताया कि मेरे शौहर ने कई बार उसे फोन पर कहा था कि वो अपनी माँ का ख्याल रखे। मुझे शौहर की ये बात सुनकर बहुत हैरत हुई थी, मगर मैंने जिंदगी अल्लाह की राह पर लगा दी थी। दोनों बच्चे मुझे माँ का दर्जा देते थे। किसी साबिर माँ के बेटे थे। कम उम्री में वो यतीम हो चुके थे। तकदीर ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। माजी को अब सोचूं तो आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं कि जायदाद कैसे खून सफेद कर देती है।